آج کی یہ محفل جن کی زیر صدارت ہے صاحبزادہ والا شان قبلہ اعظم پیر سید رضی حسین شاہ صاحب المعروف شہزادہ جی سرکار آستانہ عالیہ قریشی، آپ تشریف فرما ہوئے۔ میں اہل علاقہ کی طرف سے اور جتنے بھی برادران جنہوں نے محفل سجائی ہے ان کی طرف سے آپ کو زمین قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہماری بزم کے دو حسین سلام شہر اقبال عالمی شہرت یافتہ سراہا بھائی محمد افضل قادری صاحب تشریف فرما ہوئے۔ خوش آمدید ان کے ساتھ میرے بڑے ہی محترم بھائی محمد اشفاق کونین صاحب تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز ہمیں چاہیے۔ آواز بھی کم ہے اور ہاتھ بھی نہیں آپ نے اٹھائے۔ مولا جو ہاتھ اٹھائے کل قیامت کے دن یہ ہاتھ اٹھ کر گواہی دے کہ مسجد میں بیٹھ کے تیرے نام پہ اٹھے تھے۔ دونوں ہاتھ رکھ کر کے سبحان اللہ کی آواز میں چاہیے۔ بھائی محمد تنویر بھٹی صاحب تشریف فرما ہوئے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، میں شہر اقبال سے آیا، شہر سیالکوٹ سے، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کا شہر ہے، آپ کے شہر سے اقبال کا شہر مشہور ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کسی چھوٹی ہستی کا نام ہی نہیں، انہیں حکیم الامت کہتے ہیں۔ حکیم علاج کرنے والا، امت کا روحانی علاج کرنے والا۔ آپ کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا محمد بخش۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اقبال ایسے ہی اقبال نہیں بنے، اس کے پیچھے وجہ، اگر آپ خاموش کریں گے تو میں آپ کو بات سناؤں گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ آپ کے نوکر کا نام تھا محمد بخش۔ آپ نے جب بھی اسے پکارا یہ کہہ کے پکارا، محمد بات سنو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شاہ جی محمد نے کہا بخش بات سنو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے رونا شروع کر دیا، کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، پوری زندگی آپ نے محمد کہہ کے بلایا۔ کہا سن، غلطی تیری نہیں، میں نے محمد نام کبھی بغیر وضو کے لیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ فرما دے۔ اقبال ایسے ہی اقبال نہیں بنا، کہا آج میں وضو میں نہیں تھا اس لیے میں نے تیرا نام بخش لیا۔ انہی کی لکھی ہوئی حمد ضرب کلیم سے لے کر آپ کے سامنے 2 سے 3 اشعار میں پیش کر دیں اور اپنے بھائی کو دعوت دینی۔ حمد کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے ساتھ مل جائیے گا، آسان سا کلمہ میرے آقا نے ہمیں پڑھایا ہے، جبرائیل لے کر آیا ہے۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے میرے ساتھ مل جائیے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی حمد پیش کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، علماء نہیں، سیدزادے بھی نہیں، ان کا آ جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے، لیکن جو خود کو حضور کے عشق میں جوان سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے ان بازوؤں میں طاقت بھی حضور کے صدقے سے ملی ہے، اٹھائیے ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ۔ قبلہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، چاہے اسٹیج پہ ہو چاہے نیچے ہو۔ اسٹیج پر بھی اگر کوئی بیٹھا ہے تو حضور کے صدقے سے بیٹھا ہے۔
ہاتھ نیچے نہ رہے، دیکھنا یہ ہے کون ہاتھ ایسے نہیں ایسے بلند کر میں کہوں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی آواز بلند کر دینا، بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر۔ فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، علی کا شیب و زین زندہ ہے، فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، نہ ڈھونڈ اسے زمانے کی خاموش کتابوں میں، تیری توجہ نہیں تو میں ضرور آگے بڑھوں گا، نہ ڈھونڈ اسے زمانے کی خاموش کتابوں میں، مسجد میں بیٹھے ہو جملے پر غور کرنا، نہ ڈھونڈ اسے زمانے کی خاموش کتابوں میں، ارے جب بھی اذان سنو تو سمجھو حسین زندہ قبلہ شاہ جی، میں نہیں کہہ رہا، ہندوستان کا ایک شاعر بول اٹھا ہے ہندو لیکن بات بڑی کر گیا، کہا کیا صرف مسلمان کے ہی پیارے ہیں حسین، کہتا ہے کیا صرف مسلمان کے سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے کیا صرف مسلمان کے ہی پیارے ہیں حسین، چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ اٹھائے پھر کے لیے دونوں ہاتھ، حسین کے نام پہ ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے، پروردگار عالم جو ہاتھ اٹھائے خیرات مل جائے، میں کہوں حسینیت زندہ باد کی آواز آئے، سینے میں جتنا شور ہے لگا کے بلند آواز سے کہیے حسینیت۔ محمد اقبال لکھے خودی کا سر نہاں، خودی ہے تیری پسند، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی پوری شاعری میں اس لفظ خودی کا بڑا ذکر کیا ہے، اپنی پوری شاعری میں قبلہ یہ لفظ خودی یہ بڑا استعمال کیا ہے، کہیں پر لکھتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، قبلہ یہ خودی ہے کیا جس کا ڈاکٹر علامہ اقبال ذکر کرتے رہے ہیں، بتانا چاہتا ہوں قبلہ جو خود سے نہیں، خود سے نہیں، خود کو اس کے سامنے جھکا لے اسے خودی کہتے ہیں، اس کے نام پہ مٹ جانے کو خودی کہتے ہیں، اس کے نام پہ لٹ جانے کو خودی کہتے ہیں، بندہ مومن کو خودی کہتے ہیں، بندہ حر کو، حر اس کے معنی آزاد ہوتے ہیں، بندہ حر کو خودی کہتے ہیں۔ اس جملے پر تیرے ہاتھ نیچے رہے، آسان کر رہا ہوں تو یہ تیرا مقدر ہے، قبلہ بندہ حر کو خودی کہتے ہیں، حسینیت کو خودی کہتے ہیں۔
اٹھا کے لا الہ الا اللہ. قبلہ شاہ جی جب عشق آ جاتا ہے تو بندے کے تیور تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ عشق کسی حالی جگہ پہ آتا ہی نہیں ہے. جب برتن حالی ہو وہ زیادہ آواز دیتا ہے، لیکن جو برتن بڑا ہو اس کی آواز کم ہوتی ہے. عشق آتا ہی وہیں پر ہے جب برتن بڑا ہو، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، سکندر وہ تھا جس نے پوری دنیا پر بادشاہی کی. ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی جو لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری بن کر بیٹھا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری بن کر بیٹھا ہے. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی جو جنگ میں سلطان العارفین سلطان باہو بن کر بیٹھا ہے. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی ارے جو پاک بدن میں جو مرید ہے اس در کا ہاتھ اٹھا لے. ارے جو پاک بدن میں بابا فرید بن کر بیٹھا ہے، بابا فرید بن کر بیٹھا ہے. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی جو گولڑا میں پیر مہر علی بن کر بیٹھا ہے، جو علی پور شہیدہ میں جماعت علی شاہ بن کر بیٹھا ہے، جماعت علی شاہ بن کر بیٹھا ہے. اب بھی تیرے ہاتھ نہ اٹھیں تو نہ جانے کب اٹھیں گے. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی جو پوری شریف میں باقر حسین شاہ بن کر بیٹھا. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی جو پوری شریف میں چند پیس سرکار بن کر بیٹھا ہے. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی جو ہماری اس محفل میں رضی شاہ جی شہزادہ سرکار بن کر بیٹھا. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی جو ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن کر بیٹھا ہے. کس فقیر کی بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر کی جو جانوی کا لنگر کھاتا ہے. آخری 2 منٹ میرے دامن میں ہے، ہاتھ اٹھا لینا. ارے جدا کھائیے، عہدے گیت گائیے. جو جانوی کا لنگر کھاتا ہے ایک اور ایک گیارہ بنتا ہے. کس فقیر کی بات کر رہا ہوں؟ اس فقیر کی جو بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی بن گیا. کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. ڈاکٹر اقبال سے لوگوں نے پوچھا بابا جی ذرا یہ تو بتائیں، کربلا میں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ مسلمان ادھر بھی ہیں مسلمان ادھر بھی ہیں، اذانیں وہ بھی دے رہے ہیں، اذانیں یہ بھی دے رہے ہیں، قیام وہ بھی کر رہے ہیں، قیام یہ بھی کر رہے ہیں، سجدے وہ بھی کر رہے ہیں، سجدے یہ بھی کر رہے ہیں، رکوع وہ بھی کر رہے ہیں، رکوع یہ بھی کر رہے ہیں. اذانیں ادھر بھی ادھر بھی.
نماز ادھر بھی بابا جی لفظ بھی وہی ہے معنی بھی وہی ہے مگر یزیدی کیوں ہے حسینی کیوں ہے یزیدی کیوں ہے حسینی کیوں ہے میرے آخری جملے سمجھ کے سبحان اللہ کہنا کہا یزیدی کیوں ہے حسینی کیوں ہے کہا لوگوں فرق پڑا ہے کہا بابا جی کچھ بتائیے نا کہا چاہے نمازیں ادھر بھی قیام ادھر بھی سجدے ادھر بھی اذانیں ادھر بھی لفظ بھی وہی معنی بھی وہی مگر فرق پڑا ہے کہا بابا جی کچھ بتائیے توجہ کرنا کہا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن اگلے جملے پر میں نے یہ دیکھنا ہے کون ہاتھ اٹھاتا ہے کون نیچے رکھتا ہے کہا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن مگر ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں مگر کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں کچھ بچا بھی ہے تو سے کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سامعین گرامی قدر یہ ہے فلسفہ لا الہ ہاتھ اٹھا کے لا الہ جس کو شرم آ رہی ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے لیکن جو حضور کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین گرامی قدر دافت نات شہر اقبال کی ایک حسین آواز اب